تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی سورة الصافات وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اما بعد۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم سورہ صافات کے رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم آیت نمبر 114 سے 138 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آج کے رکوع میں ہمارے پاس 4 انبیاء کا قصہ ہے۔ پہلے 2 انبیاء کا قصہ پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ سورہ صافات میں 7 انبیاء کا تذکرہ ہے، ان میں سے 2 انبیاء کا گزر چکا ہے۔ آج مزید 4 کا بیان ہوگا، یعنی پچھلے رکوع میں رکوع نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور آج کے رکوع کے اندر پہلے بیان ہوگا حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا قصے کا تذکرہ مختصر، اور پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ کیونکہ ان قصوں کے تذکروں سے آپ کو معلوم ہے، بتایا گیا تھا کہ نفی ہے شفاعت قہریہ اور عجز الانبیاء کا تذکرہ ہے کہ ان انبیاء کے پاس بھی شفاعت قہریہ نہیں ہے۔ جب یہ عاجز ہے اللہ کے سامنے، تو لہذا ان سے عبادت مانگنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو مسبب الاسباب بنانا، یا ان کو مشکل کشا ماننا، بلکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد، عبادت، سجدہ صرف اللہ کا۔ اور ان انبیاء کے تذکرے سے، جیسے کہ پچھلے رکوع میں بات ہو چکی ہے، کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ میں 13 سال دعوت تبلیغ دیتے رہے، ان میں چند ہی مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کہیں آپ مایوس نہ ہوں، بیزار نہ ہو جائیں، تو دوسرے انبیاء کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا کہ اے نبی، صرف اکیلے آپ نہیں ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت تبلیغ دیتے رہے، صرف ان کے ساتھ ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی مسلمان ہوئی تھی، اور باقی انبیاء کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسائل رہے ہیں، مصائب رہے ہیں، مشکلات رہی ہیں، ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دعوت کے کاموں میں۔ لہذا دعوت کا کام کوئی آسان نہیں ہے، لہذا دوسرے انبیاء کے ساتھ یہ مسائل رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے دل جمی رکھنی ہے اور اپنے کام پہ فوکس اور توجہ کرنا ہے آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا بیان ہے اور ان کے قصے کا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اس آیت نمبر 114، اس میں ایک ہی فعل ہے، من یمن، منن، اس کا معنی ہے احسان کرنا۔ من یمن، مننا، ہم نے احسان کیا، جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، ہم نے احسان کیا۔ کس طرح کا احسان کیا؟ نبوت کا اور معجزات کا اور تورات کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون پر مختلف انعام کیے ہیں اور احسان کیے ہیں۔ ان میں سے نبوت اور تورات کا دیا جانا یہ بھی بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ہم نے البتہ تحقیق انعام کیا کس پر؟ حضرت موسیٰ اور ہارون پر۔ کس چیز کا؟ نبوت اور کمالات اور معجزات دے کر اور تورات دے کر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمْ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نجینا، ہم نے نجات دی، نجا ینجی تنجیتاً، نجات دینا، ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور اس کے ساتھ ان دونوں کی قوموں کو۔ کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہاں پہ مصر میں فرعون انہیں جو ہے بہت زیادہ مصائب میں اور مشکلات میں اور سختیوں میں ان کو رکھا ہوا تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور مختلف سزائیں ان کو دیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو وہاں سے جب لے کر چلے تو فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے ان کو نجات دی اور اس کی قوم کو کرب عظیم سے۔
اب کرب عظیم، کرب معنی مصیبت ہے اور اس کا لفظی معنی غم اور حزن کے معنی میں ہے، یہاں مصیبت ہے، امتحان ہے۔ اب وہ کون سی مصیبت یا کون سی مشکل تھی؟ وہ فرعون کی عبودیت ہے، غلامیت ہے، اور دوسرا غرق سے، کیونکہ جب پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر تھا، پانی تھا، تو اللہ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو اور ان کی قوموں کو اللہ نے اپنے فضل سے سمندر میں راستے بنائے، تو قوم اس طریقے سے اس مصیبت سے اور اس مشکل سے نجات پا گئی۔ اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوموں کو کرب عظیم سے، بڑی مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، نصرنا، نصر ینصر نصرا، مدد کرنا، ہم نے ان کی مدد کی، یعنی بنی اسرائیل کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، آخر میں یہی لوگ مدد پانے والے تھے، یعنی غلبہ پانے والے تھے۔ غلبہ یغلب غلباً، غلبہ پانے والے اردو میں ہے کہ فلاں غالب ہو گیا، غالب غلبہ، غالب امکان، تو لہذا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے وہی آخر میں غلبہ پانے والے تھے، اینڈ میں اور آخر میں۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے مزید ان کو کیا انعام دیا کہ ہم نے انہیں واضح کتاب دی، کھلی ہوئی کتاب دی انہیں اور ان کے متبعین کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصلاً کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور اصالتاً تو حضرت موسیٰ کو تھی، لیکن فرعاً اور طبعاً حضرت ہارون کو بھی کتاب دی گئی تھی، لہذا دونوں انبیاء کے لیے ایک ہی کتاب تھی، وہ تورات۔ اسی کو فرمایا ہم نے ان دونوں کو کتاب مبین دی، واضح دی، مبین اور مستبین بمعنی واضح۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت پہ رکھا، قائم رکھا، یا رہنمائی کی صراط مستقیم کی۔ ہدینہ صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، ہم نے ہدایت کی، ہم نے انہیں قائم رکھا صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ترکنا یہ آیت نمبر 119، صیغہ جمع متکلم، ہم نے چھوڑا، علیہما فی الآخرین، ان دونوں کے اوپر آخرین میں، یعنی آخر میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خیر موجود ہے، لہذا اچھی تعریف اور اچھا تذکرہ ان کے ہاں موجود ہے آخر میں آنے والے لوگ، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اپنے خاص انبیاء کو دے رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ خیر باقی آنے والے لوگوں میں موجود ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، تو موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑے امتحان سے پاس ہوئے اور ان کو پورا کیا، اور ان شدائد کو برداشت کی، اور ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور کس طریقے سے انعام سے نوازا کہ مزید ان کو انعام یہ دیا کہ ان کے اوپر سلامتی ہے آخرت میں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے اوپر بھی، یعنی آخر میں اور بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی ان کا تذکرہ خیر ہے اور سلامتی موجود ہے۔ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے اوپر سلامتی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور یہی اللہ کا سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے اور سنت ہے کہ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ نجزی معنی ہو ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ جزا بدلے کے معنی میں ہے، جزا ثواب بدلہ، ہم بدلہ دیتے ہیں، صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع معلوم، محسنین کو، محسنین موحدین مؤمنین، موحدین کو اور احسان کرنے والے، احسان یعنی جو توحید پہ ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نیک اور اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، اور تحقیق وہ دونوں ہمارے کامل مؤمنین میں سے، بندوں میں سے تھے، یعنی یہ دونوں بندے تھے ہمارے لیکن کامل مؤمن تھے۔ مومنین تو مومن اور بھی تھے، لیکن یہ دونوں کامل مؤمنین میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آیت نمبر 123، اس کے اندر مزید جو ہے چھٹے بلکہ پانچویں نبی کا تذکرہ ہے اور اس کے قصے کا بیان ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس کے نام کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الیاس اور ادریس ایک ہی ہیں، یعنی ادریس ہی الیاس ہیں، الیاسین یا الیاس سیم ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا
جب بنی اسرائیل کے اندر تھوڑا سا بت پرستی اور شرک آ گیا تھا، یہ شام کے علاقے میں اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جو بعل بکہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی درس نظامی کی کتابوں میں، دینی کتابوں میں ہے بعل بکہ، نحوی کتابوں میں، تو یہ شام کا علاقہ ہے، وہاں بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب ان کے اندر شرک اور کفر آ گیا تھا کچھ انبیاء کے جانے کے بعد، تو یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، تو لوگوں نے ان پر ایمان نہیں لایا، مزید ان کے اندر کفر، سرکشی، عناد اور عدوانیت مزید بڑھی، تو اللہ نے انہیں عذاب سے پکڑا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی۔ تو لہذا انہی کا تذکرہ ہے، یہ 5ویں نبی ہیں جو اللہ نے جن کا تذکرہ کیا ہے اس صورت میں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، 5ویں نبی حضرت الیاس علیہ السلام جو ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، وہ البتہ مرسلین میں سے ہیں۔ ارسل یرسل، ارسال اس کا معنی ہے بھیجنا، ارسلہ یہ متعدی ہے، مرسل بھیجا ہوا۔ جو مرسلین یعنی انبیاء اور مرسلین جن کو رسول بھی کہا جاتا ہے، البتہ وہ مرسلین میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، رسول میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ہے، تتقون تم ڈرتے ہو، اتقا یتقی بمعنی ڈرنا، تتقون تم ڈرتے ہو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ الا تتقون تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، پھر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، آگے سے انہوں نے کہا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اتدعون معناه اتعبدون، یہ جمع متکلم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، دعا یدعو بلانا پکارنا، اتدعون بعلا کیا تم بلاتے ہو پکارتے ہو بعل کو، یہ ایک بت کا نام ہے، اسی سے ہے بعل بکہ، یہ ایک شہر ہے شام کے اندر۔ کیا تم بلاتے ہو معنی ہو تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو ایک ایسے بت کی جس کو بال بناتے ہو، بال کہتے ہو، بال بت کی تم عبادت کرتے ہو، وتذرون اور تم چھوڑتے ہو، تذرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین جو پیدا کرنے والوں میں سے احسن ہیں، اچھے ہیں اور بہترین ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی احسن الخالق ہیں، اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، کیسا کام کر رہے ہو یار، کیسا کام کر رہے ہو تم، یہ کیا زیادتی ہے، یہ کیا ناانصافی ہے۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ احسن الخالقین وہ ہے جو اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، مطلب یہ ہے کہ ان کی تکذیب کی اور ان کی بات نہیں مانی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَذَّبُوهُ، كَذَّبَ يُكَذِّبُ تکذیب جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ان بنی اسرائیل نے اس حضرت الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یہ البتہ حاضر کیے جائیں گے، کس چیز میں حاضر کیے جائیں گے؟ جمع ہو کے عذاب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے اور ان کو پکڑیں گے اور ان سب کو اکٹھا عذاب میں ڈالا جائے گا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ثمرہ تکذیب کا تذکرہ ہے، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ یہاں سے ثمرہ تکذیب ہے، تکذیب اور جھٹلانے کا جو انجام اور نتیجہ نکلے گا اس کا بیان ہے کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر کے جہنم میں عذاب میں ڈالیں گے۔ محضرون ڈالے جائیں گے عذاب میں یا حساب کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، یہ معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خالص بندے، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو موحدین ہیں، مؤمنین ہیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ترکنا ترکا یترکو اس کا معنی ہے چھوڑنا، ترکنا ہم نے چھوڑا، علیہ فی الآخرین یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ خیر اور ثنا آخر میں آنے والے لوگوں میں چھوڑا ہے،
یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا تذکرہ خیر موجود ہے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک یا باقی آنے والے لوگوں تک ان کا تذکرہ خیر پہنچایا ہے اور ان میں اچھی ثنا اور تعریف چھوڑی ہے، اور اس کا نام لیا جائے گا اچھے الفاظ سے اور اچھے ثنا میں اور اچھی تعریف میں۔ سلام علی الیاسین، حسب معمول جیسے پہلے نبی کا گزرا، پہلے جب کسی نبی کا تذکرہ گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ سے ان کو یاد فرماتے ہیں۔ ان 7 انبیاء کا جو اس صورت میں ہے ان کو فرماتے ہیں سلام علی الیاس، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح۔ تو لہذا سب کے اوپر سلامتی بیان کی گئی ہے، تو یہاں اس نبی پر بھی سلامتی بھیجی گئی ہے۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس پر۔ اب اس کو الیاس بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یا الیاسین ہے یا الیاسین یا الیاس، اگر متصل کہیں گے تو اسے الیاس کہا جاتا ہے، یا جو ہے اس کو جیسے بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان کا نام ادریس بھی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جو محسنین ہوتے ہیں ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جزا یجزی معنی ہو بدلہ دینا، ثواب دینا، جو انہوں نے کام کیا تو ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا ان کو جزا اچھی جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ لیکن محسنین شرط ہے، ہر ایک کے لیے احسان اور بدلہ نہیں ہے، کیونکہ جو محسن کا معنی مطلب یہ ہے جو احسان کرنے والے، اللہ کے ساتھ احسان کرنے والے، معنی ہو مؤمنین، موحدین، مؤمنین باللہ سبحانہ و تعالی و عابدین لہو، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اچھا بدلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہوگا اسے یہ انعام اور بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کاروں کو، اچھے لوگوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ الیاس علیہ السلام ہمارے مؤمنین بندوں میں سے ہیں، یعنی مؤمنین اے موقنین، یقین رکھنے والے، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر یقین رکھنے والے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں سے اس رکوع کے چوتھے نبی کا تذکرہ ہے، اور ویسے ترتیب سے لیں گے تو یہ چھٹا نبی ہے جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے پچھلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف جنہوں نے ہجرت کی ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ جب ہجرت کر کے شام آ گئے، پھر اللہ کی طرف سے انہیں ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، تو لہذا ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، ان کے اندر جو خرابیاں پائی گئی ہیں وہ واضح ہیں۔ دوسری جگہ ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اندر کس طریقے سے بدفعلی تھی اور ان کے اندر جو ہے غلط عادات جو پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے بہت دعوت دی، انہیں ایمان کی طرف بلاتے رہے بہت عرصے تک، لیکن بالآخر انہوں نے ان کی بات پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کی طرف سے رسولوں کو یعنی فرشتوں کو بھیجا گیا، تو انہوں نے ان بستی کو جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، اب یہ بستی تقریباً بحر المیت کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہی ہے یا اس کے قریب ہی ہے یہ بستی۔ جب یہ قوم حد سے تجاوز کر چکی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مہمان بن کے، مہمانوں کی شکل میں، ایک لڑکوں کی شکل میں آئے، تو قوم ان کو دیکھ کر اپنے برے ارادوں سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیونکہ مہمان نواز تھے، پہلے اصل میں یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائے، انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس جب آئے تھے پہلے فرشتے، ایک انسانی شکل میں آئے تھے، فوراً مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کے طور پر انہوں نے ان کی خدمت میں مہمان نوازی کے طور پر جو ہے بچڑا بھون کے دیا، انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے حضرت ابراہیم گھبرا گئے، کیونکہ اس وقت کی عادات یہ تھی جب کوئی کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو اس کے گھر کا کھانا یا نمک استعمال نہیں کرتا تھا، تو ان کو بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ کس نیت سے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی
اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور فرشتے ہیں، ہمیں آپ کی طرف خوشخبری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں ان کی بستی کو، اس قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ جب یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو یہ خوبصورت نوجوان کی شکلوں میں تھے۔ ان کو دیکھ کر، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ موحدہ اور مؤمن نہیں تھی، وہ انہی میں سے تھی، انہی بستی والوں میں سے تھی جن سے حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کی تھی، جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور آپ کیونکہ ان علاقوں والوں میں سے نہیں تھے اور ان بستی والوں میں سے نہیں تھے، ان کی قوم میں سے نہیں تھے، ان کے قبیلے اور خاندان میں سے نہیں تھے، تو جب آپ کے پاس وہ مہمان آئے تو ان بستی والوں کو اطلاع پہنچی کہ خوبصورت لڑکے آ چکے ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی غلط خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اے لوط، آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں تو ان لڑکوں سے غرض ہے، آپ ہمارا راستہ مت روکیے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے، ان فرشتوں نے دیکھ کر فرمایا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اور رسول ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بستی کو ان فرشتوں نے اٹھا کر جو ہے، پہلے تو یہ ہو کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے حکم سے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو، مؤمنین کو آپ اس بستی سے چلے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرشتوں نے، اللہ نے اس بستی کو کس طریقے سے ملیامیٹ کیا، ان فرشتوں نے ان کو جو ہے اوپر اٹھا کر پلٹ کر پٹک دیا اس کو، یعنی الٹا دیا اس بستی کو، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور آج بھی کہتے ہیں جو بحر المیت ہے وہ وہیں ہے یا اس کے قریب وہ جگہ ہیں، اور آثار قدیمہ والوں نے آج قوم لوط کو بھی پایا ہے کہ وہ کس طریقے سے مرے پڑے ہیں اور ویسی شکلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نشان عبرت ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے انہیں جو ہے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے اور رہتی دنیا تک۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پھر سے تسلی تھی اس چھٹے نبی کے تذکرے سے۔ کیسی تسلی کہ اے نبی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید پہنچائی، ایمان کی دعوت دی، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات پہ کان نہ دھرا اور ایمان نہیں لائے، اور نتیجتاً کیا ہوا، پھر ان بستی کا تباہ ہونا لکھ لیا گیا تھا، اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ اس بستی کو اٹھا کے پلٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی ہر طریقے سے، یعنی ہر ایک کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اللہ نے جس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ پتھر پہنچا، اور اس طریقے سے وہ بستی جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے فرمایا چھٹے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ بے شک لوط مرسلین میں سے تھے، بھیجے ہوئے میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، نجینا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اسے نجات دی اور اس کے اہل سب کے سب کو، حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، جو مؤمنین تھے یا جو ان کے ایمان لانے والے تھے، ان کے گھر والے تھے، اللہ نے انہیں نجات دی اور فرمایا کہ تم اس بستی سے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ چلے گئے، پھر اللہ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ الا عجوزا فی الغابرین، جو آپ کی بیوی تھی عجوز، عجوز ویسے عجاجیز کی جمع ہے، عجوزہ ویسے بوڑھی کو کہا جاتا ہے، معنی ہونا امرأتہ و زوجتہ، جو آپ کی بیوی تھی، کیونکہ وہ انہی میں سے تھی، اسی قوم سے تھی، وہ ایمان نہ لا سکی۔ ایسے ہی ہوا کہ وہ بھی وہیں تباہ و برباد ہوئی اور اس عذاب میں مبتلا ہوئی۔ الا عجوزن، مگر ایک بوڑھیا کے یا ایک عورت کے جو آپ کی بیوی ہے، فی الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وہ باقی رہنے والوں میں سے ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ اور آپ کے اہل اور مؤمنین، لہذا وہ پیچھے یہیں رہے گی، اللہ انہیں بھی تباہ و برباد کریں گے اس کی قوم کے ساتھ۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دمر یدمر تدبیر، دمر یدمر تدمیراً، تباہ و برباد کرنا۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا کہ اٹھا کر پٹخ دیا، الٹا پٹخا، تو لہذا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا سب کے سب کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، بے شک اے مشرکین مکہ، یہاں سے اب مخاطب
मुशरिकीन मक्का है, ए मुशरिकीन मक्का तुम उनकी जगहों से गुज़रते हो, शाम की तरफ जब तिजारत के लिए तुम तिजारत के गर्ज से वहाँ से चलते हो गुज़रते हो तो देखते हो उनके निशानात मौजूद हैं, उनके घरों के निशानात भी मौजूद हैं। लिहाजा इबरत पकड़ने के लिए ये काफ़ी है कि तुम वहाँ से गुज़रते हुए इबरत पकड़ो और ईमान लाओ, शिरक से कुफ्र से बाज़ आ जाओ, वहदानियत पर ईमान ले आओ। व इन्नकुम बेशक ए तुम अहले मक्का लतमुर्रून अलैहिम के मर्रा यमुर्रु गुज़रना, तमुर्रून तुम सब गुज़रते हो, अलैहिम उनके ऊपर, मतलब यह है कि उनकी जगहों पे उनके इलाकों पे जहाँ वो यानी तबाह बर्बाद किए गए उनके ऊपर, मुस्बिहीन सुबह करते हुए। कभी तो यह है कि तुम सुबह के वक्त गुज़रते हो व बिल्लैल, और कभी कभार रात को, क्योंकि ये यहाँ से सफ़र की नीयत से जाते थे। कभी उनका गुज़र जो है दिन में होता था, सुबह में होता था, कभी रात में गुज़र होता था। ये सफ़र है तो लिहाजा उनका यहाँ से मुशरिकीन मक्का का गुज़र लगा रहता था। अल्लाह ने फरमाया कि देखें तुम्हें यहाँ से गुज़रते हुए उनके मसाकिन, उनके घरों को और उनके इलाकों को देखते हो, फिर भी तुम इबरत नहीं पकड़ते। अफ़ला ताक़िलून, आया कि तुम शऊर नहीं रखते, अक़ल नहीं रखते। आक़ला याक़िलू समझना, शऊर रखना, जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल मुदारे मालूम। तो लिहाजा यहाँ से इस आयत तक अफ़ला ताक़िलून आयत नंबर 138 तक हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से का भी इख्तिताम हुआ, और इसके बाद अगले रुकू के अंदर और इसके बाद वाली आयत 139 से दूसरे यानी 5वें रुकू का बयान होगा, रुकू नंबर 5 का, और यहाँ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा होगा। और फिर उसके बाद इस अगले रुकू में इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे कि उस रुकू में क्या पढ़ाया जाएगा और क्या बताया जाएगा। तो खुलासतन इस आज के सबक में गोया कि आज के रुकू में, रुकू नंबर 4 में हमने 4 अंबिया का तज़किरा पढ़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत मूसा और हारून का तज़किरा जो है वाज़ेह है और बड़े यानी मशहूर क़िस्सों में से है, जो किस्से कुरान में मज़कूर हैं, बड़ी तफसील से जो मज़कूर हैं, ख़ास तौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, क्योंकि किस तरीके से बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरीके से अज़ियत दी, तकलीफ़ दी। कि पहले तो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको उस अज़ियत से निकाला जिस अज़ियत में बनु इसराइल थे, क्योंकि फ़िरऔन जो था उसे बतलाया गया था, उसके नजूमियों ने और काहिनों ने बताया था कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। यानी जब मिस्र में आबादी का तो आपको पता है कि बनु इसराइल कब आबाद हुए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि अज़ीज़ मिस्र में थे वहाँ पे, तो उसके बाद से जो है वहाँ पे बनी इसराइल आबाद हुए। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके भाई तो 11 ये हुए, हज़रत मूसा के हज़रत यूसुफ़ के साथ 12 ये यहाँ पे आबाद हुए। वक्त गुज़रने के साथ साथ जब दूसरा ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत का वक्त हुआ, तो इस वक्त का जो फ़िरऔन था, जो काफिर बादशाह था, बनु इसराइल को बड़ी यानी कि मज़ल्लत का और ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा था, और इनको जो है उन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ था, अबूदियत का शिकार किया हुआ था। जब उसको फ़िरऔन को बताया गया कि आपकी बादशाहत को ख़तरा है, तो बनी इसराइल से एक बच्चा पैदा होगा, वो आपकी सल्तनत का ख़ात्मा करेगा, एंड करेगा। तो चुनाचे फ़िरऔन ने हुक्म कर दिया था कि बनी इसराइल के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो उसको मार दिया जाए। ऐसे ही जो भी बच्चा पैदा होता उसको मार दिया जाता, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने कैसे फिर हज़रत मूसा की पैदाइश हुई, और वहाँ से अल्लाह ने कैसे फ़िरऔन के घर के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाला, बड़ा किया। फिर जब वहाँ से बड़े हुए, और किस तरीके से एक लड़ाई हो रही थी एक किब्ती की और बनी इसराइल की जो है, उस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक को मुक्का मारा था और उसका कत्ल हो गया था। फिर दूसरी मरतबा वही किब्ती वही आदमी जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कबीले में से यानी बनी इसराइल में से था, वो लड़ रहा था। तो इस तरीके से ये इत्तला फ़िरऔन तक पहुँची कि मूसा ही हैं जिसने पहले को मारा था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से मिस्र से छुप कर भाग कर यहाँ पे आ गए हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। तो यहाँ रहे, आपने बकरियाँ चराई,
تقریباً 7 سال کا معاہدہ ہوا، کم و بیش 7 سال سے زیادہ تقریباً آپ نے بکریاں چرائی، پھر واپسی اللہ کے حکم سے آپ دوبارہ، جب آپ کو نبوت مل چکی تھی، دوبارہ فرعون کے پاس گئے تو راستے ہی میں آپ کو نبوت ملی اور معجزات ملے کہ ایک تو عصا والا معجزہ تھا کہ لاٹھی جیسے ہی ڈالتے وہ ایک اژدہا، ایک بڑا سانپ بن جاتی، اور دوسرا ہاتھ کا معجزہ تھا۔ یہ 2 معجزے دے کر اللہ نے آپ کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کو دعوت تبلیغ دینے کے لیے۔ تو لہذا یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا فرعون کے جادوگروں سے، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہوا۔ پھر بالآخر آپ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے یعنی مصر سے چل پڑے۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اس نے پیچھا کیا، تو لہذا اللہ نے اسے غرق کر دیا پانی کے اندر، لیکن موسیٰ اور اس کی قوم کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے عبور کرنے کے بعد وادی تیہ میں رہے کئی سال تقریباً، وہاں بنی اسرائیل کی قوم رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعوت یعنی کتاب بھی دی، تورات دی، تو یہ وہیں پہ تھے وادی تیہ کے اندر، یعنی عبور کرنے کے بعد نجات جب انہیں ملی، غرق سے بچے اور فرعون غرق ہوا، تو اللہ نے انہیں تورات دی۔ تو لہذا تورات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ان کے بعد پھر دوسرے انبیاء آئے، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون، باقی انبیاء کا سلسلہ چلا۔ تو کچھ انبیاء کے گزرنے کے بعد ان میں شرک اور فساد دوبارہ آ گیا۔ پھر اللہ نے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے شام کے علاقے کے اندر بعل بکہ جو علاقہ ہے، اس میں حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے دعوت تبلیغ دی، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہ مانے۔ اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا اور انہیں سزا دی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نجات دی، جیسا کہ دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ساتھ تھے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہم تھوڑا سا بھی تفصیلی کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آئے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، دعوت توحید دینے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے انہیں ایک بستی کی طرف بھیجا گیا، ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا۔ تو ان میں کچھ فساد تھے، ان کے اندر گمراہی تھی اور ان کے کچھ عقائد غلط تھے، لہذا بالآخر انہوں نے نہیں مانا۔ آپ کو اللہ نے وہاں سے نکال دیا، نجات دے آپ کو اور آپ کے اہل کو اور ایمان والوں کو۔ پھر اللہ نے اس بستی کو، پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی ملیا میٹ کر دیا، بالکل نام و نشان مٹا دیا۔ تو یہ تھے آج کے 4 انبیاء کا تذکرہ، اور اس کے اندر گویا کہ ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی تھی۔ ہمیں ایک سیکھنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے جب ان انبیاء کی باتوں کو نہ مانا، ایمان پر یعنی کہ ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا، ایمان نہ لائے، اور دل سے انہیں اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ ہوا، تو انجام اور نتیجہ کیسے ان کا ہوا کہ بالآخر اینڈ میں کفر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیسا کہ فرعون تھا یا جیسا کہ نمرود تھا، آخر میں فتح مسلمان کی ہوگی، اور کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں ان کی کامیابی ہوگی۔ تو لہذا میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے اپنا خاتمہ ایمان پر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے